شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ پہ دے دیے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ حالانکہ مال ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کاروباری تھے اور اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اور ہر سال اللہ ان کے کام کو، رزق کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو آنکھ دیکھتی ہے کہ کم ہو رہا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ تیرا رزق بڑھ رہا ہے۔ یہی امتحان ہے ہمارا۔ تو کاروباری حضرات کو چاہیے کہ رجب شعبان کے مہینوں میں اپنے کاروبار کا حساب کریں۔ اگر خود حساب کرنا نہیں آتا تو کسی عالم کو کہیں کہ جی آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس کو ادا کریں۔ اس کے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور دوسرا مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کو ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کے دل صاف ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو مال پاک ہو گیا، وائٹ ہو گیا اللہ کے ہاں، اور دوسرا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا، دل بھی صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کو دل کا سکون عطا کریں گی۔ اب بتائیں، اللہ جب نسخہ خود بتا رہے ہیں کہ دل کے سکون کا کیا ہے، تو اگر کوئی بندہ غریب کو یا مسکین کو یا مدارس میں اپنے زکوٰۃ کا مال دے گا اور وہ دعا کریں گے تو پھر دینے والے کو کیوں نہیں سکون ملے گا؟ پچھلے دنوں ایک کاروباری بندے سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہر سال پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو اور برکت ہوگی آپ کے کام میں۔ کہنے لگا اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہماری سوچوں سے زیادہ۔ میں نے کہا مجھے کوئی واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے ہم نے پوری زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دی، اور اس کے بعد سندھ کے اندر طوفان آ گیا، جیسے سیلاب آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جو ڈی سی او صاحب تھے نا، وہ آئے میرے والد صاحب کے پاس اور انہیں کہنے لگے کہ دیکھیں اس موقع پہ ہمیں سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ امداد بھیجنی ہے۔ بھئی ہم تو زکوٰۃ کا پورا مال دے چکے ہیں۔ اس نے کہا جی ضرورت اب پڑی ہے تو ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ کہنے لگے میرے والد صاحب نے ہمت کی اور 4 کروڑ روپے کا سامان لے کر ان سیلاب زدگان کے لیے بھیجا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دل اللہ نے اس کو دیا ہوگا کہ جس سے 4 کروڑ روپے کا سامان غریبوں میں تقسیم کیا۔ کہنے لگے کہ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، چیزوں کے ریٹ میں تبدیلی ہوئی، اور جو خام مال ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس خام مال میں سے ہمیں 40 کروڑ کا فائدہ ہو گیا۔ 4 کروڑ دیے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ نے 10 گنا کر کے وہ مال واپس پہنچا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کو 10 گنا ہو کے واپس کرتے دیکھا ہے۔ تو پہلے پیپر میں کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ جو زکوٰۃ بنتی ہو، یا عشر بنتا ہو، یا جانوروں میں سے زکوٰۃ ہو، یا سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو، وہ پوری ادا کریں، پھر دیکھیں برکت کیسی ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ نہیں لگائی، فالتو مال جو نصاب کا مال تھا اور 1 سال آپ کے پاس پڑا رہا، آپ کے کام کا نہیں تھا،
فالتو تھا، سرپلس تھا، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تیرا، اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سب غریبوں کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو، تو ہم 100% مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے پابند ہو جاتے۔ مگر میرا مالک کتنا کریم ہے، اس نے کہا نہیں، جو تمہارے پاس فالتو مال ہے نا اس میں سے 2.5% تم غریبوں میں تقسیم کرو، اور 97.5% جو ہے وہ تمہاری تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا پے ماسٹر دیکھا ہے، کوئی اتنی تنخواہ دینے والا بندہ دیکھا ہے کہ جو 2.5% مال تقسیم کرنے کی تنخواہ 97.5% دے رہا ہو؟ اور اس سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرتا ہے، نہ اس کے گھر میں آگ لگتی ہے، نہ اس کی چوری ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ انشورنس تو نہیں ہوتی، ایشورنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، اللہ نے ان کو مال بہت دیا ہوا تھا، اور ان کے دارالعلوم دیوبند کے جو پیسے کا حساب تھا وہ ان کے ذمہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں وہ پیسے صندوقچی میں رکھ دیے تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کسی چور کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں مال بہت ہے۔ اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی تالی سی لگائی ہوئی تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے، تو باہر نکل کے دیکھا تو کوئی چور ان کے کمرے کے تالے کو بیٹھا توڑ رہا تھا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے مال کی۔ دیکھنے کے بعد وہ آئے اور اپنی تہجد پڑھنے میں لگ گئے۔ جب تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر فجر کا وقت قریب تھا، باہر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ اے بھائی، ساری رات تو ہو گئی تالے کو توڑتے ہوئے، یہ نہیں ٹوٹا تو اب تو اس سے کیا ٹوٹے گا؟ وہ چور سمجھ گیا کہ مالک گھر کا جا گیا تو وہ بھاگ گیا۔ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور مسجد میں جو بزرگ تھے ان کو آ کے کہا، ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ چنانچہ آ کے ان کو کہنے لگے، حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ اب وہ حیران ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو ان کا بھائی مسئلہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ چور ساری رات میرے کمرے کا تالا توڑتا رہا، معمولی تالا تھا، اس سے تالا نہیں ٹوٹا۔ پھر انہوں نے بات سمجھائی کہ چونکہ تم زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہو، ساری دنیا کے چور مل کے بھی تمہارے مال کو ہتھیار نہیں سکتے، یہ مال اللہ کی حفاظت پہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال سیکیور ہو جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بنتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت والا ہوتا ہے، اس میں سے وبال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کسی کو مال تو دے، اس کی اولاد نافرمان بن جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ کسی کو مال تو دے، اس کی بیوی بدکردار بن جائے تو کیا فائدہ اس مال کا؟ یا اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ مال دے تو مال میں وبال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں مال آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، صرف ماں باپ کی نہیں، خدا کی بھی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اللہ ایسا مال دے کہ جو وبال سے پاک ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت ساری خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے، مگر ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھئی یہ جو سونا چاندی کے زیورات ہیں یہ کیش ہی تو ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر خامد ادا کر دیں تو یہ خامد کی مہربانی ہے، ورنہ ذمہ داری عورت کی اپنی ہوتی ہے، چونکہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو بالخصوص چاہیے کہ رجب شعبان رمضان میں
اپنے زیورات کا حساب کر کے اور پتہ کریں کہ نصاب کتنا بنتا ہے اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر مسئلے کا نہیں پتا تو کسی قریبی مفتی صاحب کو لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اب بتائیں زکوٰۃ کتنی بنی، وہ جواب دیں گے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ان 3 مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں، رجب شعبان رمضان میں، اور پورے سال میں بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، مگر ادا کرنی ضروری ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو مال بھی نہیں پاک ہوگا اور پھر بوجھ بھی رہے گا۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی، فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ کچھ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو بھائی اس مال کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ بنیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیہ بنایا ہے تو ہم ڈاکیے بنے رہیں، اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوسٹ ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام ایک بات فرما دیں تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اور ہم اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرنے لگیں تو اسلامی معاشرے میں تو کوئی غریب نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور پہ جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے۔